بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یوں تو رمضان المبارک کا پورا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، لیکن رمضان المبارک کے آخری عشرہ کو کچھ زیادہ خصوصیات حاصل ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی اعمال اور عبادتیں ایسی رکھی ہیں جو اس آخری عشرے کو سارے دنوں پر فضیلت و اہمیت عطا کرتی ہیں اور ان کو دیگر دن راتوں سے ممتاز کرتی ہیں۔ ماہ رمضان کا تیسرا اور آخری عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے۔ اس عشرے میں 3 بڑے اعمال کیے جاتے ہیں: لیلۃ القدر، اعتکاف، صدقۃ الفطر کی ادائیگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت اور راتوں کو جاگ کر ذکر و فکر میں اور بھی زیادہ مصروف ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں اتنی جد و جہد کیا کرتے تھے جتنی دوسرے دنوں میں نہیں کیا کرتے تھے۔ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے کا معمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہمیشہ سے ہی تھا، لیکن رمضان میں آپ کمر کس کر عبادت کے لیے تیار ہو جاتے اور پوری رات عبادت میں گزار دیتے تھے۔ رمضان کے آخری عشرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کو باقی سارے سال کی بنسبت زیادہ جگانے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ آخری عشرے کا اعتکاف کا مطلب مسجد میں عبادت کی نیت سے قیام کرنا ہے۔ اعتکاف مسجد کا حق ہے اور پورے محلے والوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ان کا کوئی فرد مسجد میں ان آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرے، اور اعتکاف کرنے والے کے لیے مسنون ہے کہ وہ عبادت میں مشغول رہے اور کسی شدید طبعی یا شرعی ضرورت کے بغیر مسجد سے باہر نہ نکلے۔ اعتکاف دراصل انسان کی اپنی عاجزی کا اظہار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کے سامنے خود سپردگی کا اعلان ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف خاص طور پر لیلۃ القدر کی تلاش اور اس کی برکات پانے کے لیے فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا۔ پھر ان کے بعد ان کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، مگر جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی سب سے اہم فضیلت و خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے، اور اسی رات میں قرآن مجید جیسا انمول تحفہ ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت میں پوری سورت نازل فرمائی ہے۔ شب قدر کی عبادت کا ثواب 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ہے۔ اسی رات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید نازل فرمایا، اور پھر اس کے بعد نبوت کی 23 سالہ مدت میں حسب ضرورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول ہوتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب قدر کو ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے عبادت کرے گا اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رمضان کا مہینہ تم کو ملا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس سے محروم رہا گویا وہ تمام خیر سے محروم رہا، اور اس کی خیر و برکت سے کوئی محروم بد نصیب ہی رہ سکتا ہے۔ ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں
رات کو دعا و عبادت و ذکر و تلاوت میں گزاریں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک رات کی تلاش کے لیے اعتکاف کرتے تھے اور رمضان کے آخری عشرہ میں پوری رات عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب تھے، وہ اللہ کے نزدیک مقبول اور بخشے ہوئے انسان تھے، لیکن پھر بھی اللہ کی رضا کی تلاش میں اتنی جد و جہد فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کے ہم بہت زیادہ محتاج ہیں، لہٰذا ہمیں اس رات کی تلاش و جستجو کرنا چاہیے اور آخری عشرہ کی راتوں کو ذکر و عبادت میں گزارنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔